بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ترکی کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا تیسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے انہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ بالخصوص فیصلہ جو لانگ مارچ کا تھا اس کے کانسیکوینسز میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں۔ وہاں کابینہ نے اس پر رائے دی ہے اور متفقہ رائے دی ہے کہ کے پی کے حکومت نے اور عمران خان صاحب نے وفاق پر حملہ کیا ہے۔ اب یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں، بلال بھٹو زرداری صاحب کراچی سے لانگ مارچ کر کے آئے تھے، پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کیے اور مسلم لیگ نون نے بھی، ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں کہ کل کو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر کیا انسان کی جو شخصی آزادی ہے، پاکستان کا جو آئین ہے وہ تمام لوگوں کو اس کے حقوق دیتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا فرد وہ آزادی رائے کا اظہار کر سکتا ہے اور پرامن طریقے سے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کے عزائم کیا ہیں، کام کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے۔ عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس میں کچھ لوگوں کے پاس ایسا ہونا بالکل، وہ عمران خان نے خود یہ تسلیم بھی کیا اور یہی وجہ ہے ان کے بقول کہ اگر وہاں وہ دھرنا دیا جاتا تو تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ اور اس پر بات کریں گے، ہمارا پینل اس پر بات کرے گا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹیاں ذاتی مخالفت میں اس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ اب وہ مسئلہ سیاسی نہیں رہا، ذاتی رہ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت من پسند میڈیا کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دے رہی ہے اور دوسرے میڈیا جو اس سے بالکل جن کو اشتہارات نہیں مل رہے وہ بھی شور کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ پبلک نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ عام قسم کے جو ڈمی قسم کے اخبارات کو بھی آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ بڑے بڑے پورے صفحے کے اشتہارات ملے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو نیب آرڈیننس کو ترمیم کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو این آر او دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب سب لوگوں کے کیسز ختم کرنے کے لیے یہ حکومت آئی تھی۔ اور یہ بلیم گیم اس پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منیب الحق صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور شاہد محمود بٹ صاحب ہیں، صاحب کا ایم پی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ منیب الحق صاحب، اس سے پہلے اس طرح کا کبھی ہوا نہیں، مثلا لانگ مارچ ہوتے رہے اور آپ نے کسی کو نہیں روکا بھی نہیں، بلکہ یہ اس لانگ مارچ میں جس بے دردی سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا کہ یہ حملہ آور ہونے کے لیے کے پی کے حکومت اور وزیر صاحب کا وزیر اعظم عمران خان صاحب آ رہے تھے، تو وجہ یہ ہے کہ ٹی وی نے سب کچھ دکھایا اور لائیو دکھایا، اور اب حکومت اس سے بھی 2 قدم آگے جا رہی ہے، یعنی یہ جا کے کام اٹھنا کیا جاتا۔ وہ کمیٹی تشکیل دی ہے جن کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے متعلق آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ان کے خیالات پی ٹی آئی کے متعلق کیا ہے، وہ کیا کام کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ یہ حکومت بھی آرام سے کام کر سکے گی یا نہیں۔ یعنی ہمارا خیال تو یہ تھا، منیب صاحب کا ہم روزانہ پروگرام کرتے ہیں، کس وقت جو حکومت ہے وہ خود ایک قدم آگے بڑھا کے کوئی طریقہ استعمال کر کے اپوزیشن کو منائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا، لانگ مارچ 1992 سے ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف دور کے پہلے دور حکومت میں بینظیر بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ ایک میں گزارش کروں، یہ اب کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں رہی، اس کو اب سیاسی ایکٹیویٹی نہ سمجھا جائے، یہ ایک پرتشدد ایکٹیویٹی میں تبدیل ہو گئی ہے، ایک مسلح گروہ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ دیکھیے آپ کے پاس آئین میں کس طرح پابندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں تو آپ اس پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ آئین میں انسانی حقوق ہیں۔ دیکھیے انسانی حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں میری حد ختم ہوتی ہے اور آپ کی حد شروع ہوتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب ایک پاکستان میں واحد ملک ہے جہاں یونیفارمڈ ایک فوج کی طرح کی ان کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے اب مجھے بات کرنا، دیکھیے بات یہ ہے پرتشدد آپ جتھوں پر حملہ کرنے سے روکیں، اس طرح آپ کا مرکز جو ہے، مرکزی حکومت لافنگ سٹاک بن جائے گی جس طرح کہ بن گئی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے، صوبائی اسمبلیاں موجود ہے، تحصیل موجود ہے، بلدیاتی ادارے موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، جس کو جو بات ہے، جس کو جو پرابلم ہے وہ وہاں جا کے کرے۔ آپ جب مرکز پر مسلح حملہ، مطلب آج جو ڈومین آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کے پی کے کی حکومت کو آپ نے حملہ آور کرا دیا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا جب 2014 میں جب یہ لانگ مارچ ہوا تھا تو یہ لانگ مارچ شروع کہاں سے ہوا تھا؟
یہ لاہور سے ہوا تھا نا. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا کہ جناب یہ پرامن ایکٹیویٹی نہیں رہے گی. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے, برداشت کا کلچر ختم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں احتجاج جب ہوتا ہے اس میں شر پسند عناصر آ جاتے ہیں, اس میں غیر ملکی طاقتیں انوالو ہو جاتی ہیں, اس میں لوکل ایکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں, اس میں شرارتی لوگ اپنا کھیل کھیلتے ہیں. دیکھیں لڑائی پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر رہنی چاہیے. پارلیمنٹ سے باہر جب لڑائی نکلے گی پھر وہ کیا شکل اختیار کر جائے گی. اب آپ نے کے پی کے میں کمیٹی بنائی ہے, اس کو وفاقی کابینہ نے کمیٹی بنائی. جی میں گزارش کر رہا ہوں, اور آپ نے کے پی کے حکومت کو آپ نے الزام دیا ہے کہ جی وہ حملہ آور ہوئی ہے. دیکھیے اس کو پھر 2014 سے لے آپ اس کے بارے میں ایک پراپر لیجسلیشن کریں کہ جناب لانگ مارچ کیوں ضروری ہے. آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان نے میدان خالی کیوں چھوڑا, کیوں وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. اگر انہوں نے آج اسمبلی کے اندر موجود ہوتے وہ ایک بڑی اسٹرانگسٹ اپوزیشن ہوتی, نہ یہ جو قوانین منظور ہوئے نہ یہ قوانین منظور ہوتے, نہ یہ نوبت آتی. سارا قصور تو عمران خان کا ہے کہ جو میدان خالی چھوڑ کے بھاگ گئے. جی بٹ صاحب آپ سیاسی کارکن ہیں, منیبر اختر کا اپنا ایک پوائنٹ ہے وہ ہے آئین پاکستان میں 1973 میں کوئی بھی شک آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے, جو بالکل ہر سیاسی پارٹی کو حق دیتی ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے, بے شک احتجاجی طور پر پرامن کرے. یہ تو ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں جو کمیٹی بنا دی جائے. بہرحال ان کا اپنا پوائنٹ ہے وہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی لانگ مارچ کی, اب جلسے بھی, بلکہ اس کے بعد آپ نے جلسہ کے پی کے میں کیا اور کے پی کے حکومت نے کوئی آپ کو رجسٹ نہیں کیا. یہ کتنے برے اثرات آئندہ آنے والے ہیں جو آپ لوگوں سے مراد مسلم لیگ نون نے جو نیا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو مار پڑی ہے اور پھر پوری ریاستی مشینری استعمال کیا. کسی کو یہ تو چھپائی جا نہیں سکتی بات. جیسے دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا, یہ ہمارا آئین کہتا ہے آزادی ہے, آپ کو زبان کی آزادی ہے, آپ کو موومنٹ کی آزادی ہے, ہاں بالکل رائے کا آپ کو حق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پرتشدد طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے یا ہم نے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا ہے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر پابندی تو لگا نہیں سکتے. ہاں لیکن یہ بات جو ہے, اب میں یہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دیکھیں کراچی سے موو کیا ہے, انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا تھا, اسلام آباد تک پہنچے ہیں, لیکن کسی نے کوئی گملہ بھی نہیں توڑا. ہماری پارٹی خود مسلم لیگ نے, اب جتنے بھی دیکھ لیں ہمارے لانگ مارچ ہوئے ہیں, جو بھی ہمارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کسی ایک دفعہ بھی کوئی مولی کسی جگہ بھی ملک کا نقصان نہیں کیا گیا. اٹ از دا سیکنڈ ٹائم. پہلے بھی عمران خان صاحب نے جب پی ٹی ایم میں اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ پہ حملے اور عدلیہ پہ حملے اور پی ٹی ایم پہ حملے, کہاں جو کچھ بھی وہ آپ کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اب بھی جو وہ کرنے لگے ہیں یا وہ ان کا ارادہ تھا. 25 تاریخ کا واقعہ. جی یہ بتائیے بٹ صاحب کہ شروع کہاں سے, اس سے پہلے کنٹینر پہنچ چکے تھے, راستے بند ہو چکے تھے, پولیس شروع ہوتے لوگوں کے گھروں میں کود رہی تھی, اور آپ دیکھیں صاحب کا جسٹس یعنی ایسے تھا نا, دیکھیں وہ ساری ایجنسیز وہ کون سی گولے بندوق لے کے باہر نکلی ہوئی تھی, چل رہا تھا نا جی, وہ چل رہا تھا ہر علاقے میں. ہمیں پتا چل رہا تھا کہ کہاں سے ڈسپرشن لوگ جو اس میں جلسے میں شامل ہو کر یہ حالات کو خراب کرنے لگے. اس لیے گورنمنٹ, اٹ از دی ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ انہوں نے جان مال کی حفاظت کرنی. اٹ از دی ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہوگی. سو اٹ واز دی ڈیوٹی آف دا رانا جو کمیٹی بنی ہے, کیونکہ وہ ہم بات ڈیبیٹ لگے گی جی, کیونکہ وہ ہر قسم کا پوائنٹ ہے ہوا ہے. اب جو یاسمین راشد کون سا کوئی توپ چلا کے جا رہی تھی, یا جو جسٹس ناصرہ اقبال تھی وہ گھر میں کون سی توپ نہیں, اس کی دیکھیں بڑی وہ ناصرہ صاحبہ کی جو آپ نے بات کی ہے, وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہمارے منسٹر صاحب خواجہ آصف صاحب نے خود بڑا کہا جی کہ میں پرسنلی بھی کہتا ہوں اور دوسری طرف سے بھی کہا. آپ بتائیے کہ کمیٹی بنی ہے جی, کمیٹی بنائی گئی ہے اور اتفاقاً بنائی بھی وزیر داخلہ کی اس میں کمان میں ہے. ان کے خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا جس طرح, حالانکہ وزیر داخلہ صرف اپنا مسلم لیگ نون کے تو نہیں ہیں جی, پاکستان کے ہر پارٹی کے وزیر داخلہ, ہر آدمی کے وزیر داخلہ ہیں, وہ اسٹیٹ کے وزیر داخلہ ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر اگر وہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو سکتا ہے یا وہ ایسے میں سچی بات ہے, یہی میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب وہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے, وہ ناٹ فارغ پارٹی, وہ پورے ملک کے ہیں, ان کے لیے کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کا صرف وزیر داخلہ بن کے دکھانا ہے. رانا صاحب چونکہ ایک ایکسپیرینس مین ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن. جس طرح شیخ رشید صاحب جس طرح کے اور بندے جس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یا ان کے ساتھ ایک خود بیڈ انسیڈنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ جھوٹا کے منشیات کا کیس, ان کو وہ ہر چیز کو ڈیپلی جانتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اب جو بھی حالات ہوں گے ان کو ہم نے ہر طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اور اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ
کوئی ہمارا ایک جو ہے نا جانی مالی نقصان بھی نہ ہو، ملک میں کوئی شخص اثر جو ہے باہر سے یا اندر سے پانچ بندے تو نہ کر سکے. پانچ بندے اس دن مثلا اس کو آپ شہید کہہ لیں یا ہمارے علاقے کا جو بیچارہ فوت ہو گیا اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں بریگیڈیئر صاحب جی. کیا رانا ثناءاللہ کی زیر کمان کمیٹی کو تسلیم کیا جائے گا؟ ظاہر اپوزیشن جیسی بھی ہے، ان کا جو کردار 25 تاریخ کو رہا ہے، جو اکثر وہ ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ وہ لگتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ سب یکساں انصاف کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب آپ نے بچپن میں کسی روندو ٹیم کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلا ہے؟ ہاں، جب یہ روندو کنیکشن آ جائے تو کوئی بھی ہار نہیں مانتا، میں صحیح ہے. اور جو بھی جیتتا ہے اس کی جیت کو جعلی قرار دیا جائے. پاکستان اس وقت نیشنل لیول پہ اس قسم کے سنڈروم کا شکار ہے، اور الیکشن آپ کرائیے، جو جیتے گا وہ سسٹم کو ایماندار کہے گا، جو ہارے گا اور مانے جو گا. ہارے گا وہ کہے گا جی بہت 35 کا یہ تو 3500 پانچر تھے، 35 سے بڑھ جائے گی بات، میں صحیح ہے. 1000 سے اس آپ کو تو ضرور بالکل نہیں مانیں گے. کوئی کوئی ٹرسٹ بھی ہی نہیں نہ مانے رہا. گا، جو ہارے گا وہ نہیں مانے گا. صحیح. اب اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ پہلی پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے اکانومی، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر، اس کے بعد آپ جو محاسبہ کرنا ہے جنہوں نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے ان کا محاسبہ کریں، اور بلا تفریق کریں. تفصیص کے ایک کراس دا بورڈ ہونا چاہیے محاسبہ، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ اپنی جمہوریت کو چلائیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کرائے اور کوئی نہ جیتے، جن کو دعویٰ ہے کہ ہم 2/3 اکثریت والے ہیں اور جن کو دعویٰ ہے کہ ہم 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لے جائیں گے، یہ ایک پھر بہت بڑا کلیش پاکستان میں شروع ہو جائے گا. تو الیکشن ضرور کرائیے، سوچ سمجھ کے کرائیے. اور میری رائے ہے سوچ سمجھ کے تو کریں. یہ جو 12-13 سیاسی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیے اس وقت آنسریبل صرف مسلم لیگ نون ہے، جن کے آگے میاں شہباز شریف صاحب فیس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ہیں. لیکن باقی تو کوئی باہر کے ملکوں میں گیا، فضل الرحمان وہاں مکہ مدینے میں گیا، کوئی جواب تو دے نہیں رہا. سارے اپنا اپنا حصہ بکھرا کر کے اپنی وہ وزارت ٹھیک لے رہے ہے. ہیں. مجھے آپ سے اتفاق ہے اس بات پر کہ پاکستان کی جمہوریت میں خاندانیت چل پڑی. یہ مغلیہ خاندان ہے، جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے نہیں ہونے ہیں، اس کے بعد اس کے اگلے بیٹے نہیں ہونے ہیں. تو یہ ایک بادشاہ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا مجھے بتائیے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ لوگ ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل حالت نظام میں ہے، اور یہ جو تھوڑا سا روپیہ 1.5 روپیہ ڈالر اوپر نیچے ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ریزرو ہی کو نہیں اس وقت، پیمنٹ کے لیے نہیں ہے. تو یہ مہنگائی جو ہے اس کو کس طرح یہ حکومت ہینڈل کرے گی؟ ضد بنا کے بیٹھی رہے گی کہ ہم نہیں بیٹھے رہنا ہے، مہنگائی کم ہو جائے زیادہ. جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، اب ہم شام گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جھوٹے پرانے میں آگے ختم ہوگی. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو خود چاہیے کہ پارلیمنٹ ایک ایسی ٹیم تیار کر لے جو ان مسائل سے پاکستان کو نکلوا دے. جہاں تک جمہوریت کا اگر انریسٹ رہتی ہے تو آپ کو نہ تو آئی ایم ایف بیل آؤٹ کرتا ہے، وہ بھی کرے گا تو عارضی کرے گا، نہ کوئی ملک آپ کے ساتھ کوئی بات کرے گا. بات تو ہمیں آپس میں کرنی پڑے گی. اگر آپ کی صورتحال یہ ہے جو موجودہ ہے تو واقعی بیرونی دنیا آپ کے ساتھ تعاون کرنے سے کترائے گی، کیونکہ آپ کے ہاں لارس ہے. اور ایک میں پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 30-35% جو سیمنٹ کی یعنی ڈیلیوری ہے وہ کم ہو گئی ہے. کنسٹرکشن کمپنی کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. تو مجھے بتائیے اب جو آپ کا ڈالر یا سٹاک ایکسچینج ہے وہ عارضی جو جس طرح آپ نے 30 روپے ڈیزل پٹرول ایک دم بڑھا دیا اور بڑھانے جا رہے ہیں. یہ کمپیٹیٹر ہم تو رہے ہی نہیں کوئی پروڈکٹ بنا کے باہر بھیج سکیں. تو اسی لیے پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ پاکستان میں ایمرجنسی صورتحال ہے تو ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور پھر ان مسائل کے اوپر قابو پائیں کسی مضبوط ہاتھ کے ساتھ. یہ جو حکومت ہے اب تو ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اگر آپ کا وہ بات مانی جائے کہ ایمرجنسی، یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگ آئیں مسئلے کو حل کریں. میاں شہباز شریف جو میں آپ کو بتاؤں مساق معیشت تھی وہ اب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے کو نہیں انگیج کر رہے. وہ کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، واپس لایا جائے اسمبلی میں. جن کو شامل ہونا چاہیے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کس کو شامل کیا؟ انہوں نے کوئی نہیں کیا. تو اچھی بات تو نہیں ہے. ان کو سوٹ کرتا تھا ووٹنگ نمبرز کے لحاظ سے اس کو آن بورڈ لے لیا. لیکن جہاں مفاہمت کی سیاست ہو جو اس وقت ملک کی ضرورت ہے،
کہ ہم کوئی پیسفل ہو جائیں پہلے اور ان مسائل سے جو پاکستان کی غلطیاں ہیں نا. میں ایک بات بتاؤں, پہلی غلطی تو یہ ہے کہ پاکستان نے آرٹیکل 256 کو سلسلہ وار تسلسل سے اگنور کیا. آرٹیکل 256 کہتا ہے کہ کسی کے پاس پرائیویٹ آرمی نہیں ہوگی اور پرائیویٹ آرمی رکھنا سنگین جرم ہے. ہمارے ہاں چلتی نہیں, میں 25 سال آپ خود پروگرام میں کہتے رہے کہ اسے روکنا پڑے گا ورنہ ملک میں خدشہ ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت ہو, کہتے رہے. اور فضل الرحمان صاحب باقاعدہ سلامی لیتے رہے اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر, اور پھر اس دوران بھی کوئی گولی ادھر سے بھی نہیں چلی. میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ پرائیویٹ آرمی جس کے بھی پاس ہے وہ غلط ہے. پرائیویٹ آرمی مجھے بات پوری کر لینے دیجیے. دوسری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے ہمیشہ سیریس فیلونیز کو, ہمارے عدالتوں میں فیلونی کا لفظ یوز نہیں ہوتا کیونکہ شاید ہماری تعزیرات میں نہیں ہے, لیکن فیلونی سنگین جرم کو کہتے ہیں. تو ہم نے کبھی فیلونی کرنے والوں کو سزا مکمل نہیں کی, ہم ان کو ایمنسٹیاں دیتے رہے. ہم نے 78 میں ایمنسٹی دی. سر میں گزارش کروں گا, آپ بتائیے کہ جس وقت ایک آئین میں چیزیں درج ہیں, آئین میں درج ہیں, تو پھر اس کے متعلق بار بار سپریم کورٹ نے تمام سیاسی پارٹیوں کا جانا ہمیں اجازت دے دی جلوس نکالنے کی, اور سپریم کورٹ ہیئرنگ شروع کر دیتی ہے. صوبائی حکومتوں کو نوٹس ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پرامن رہیں گے, وہ کہتے ہیں پرامن رہ نہیں سکتے. اب سب سے زیادہ سٹیک پر جو لگے ہوئے تنقید کی زد میں وہ ادارے ہیں, فوج اور عدالتیں. وہ روزانہ ہر آدمی سے نیچے آتے 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 میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے. وہ درست فیصلے یا تیز رفتار فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب ریٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہو جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا جو ہو رہا ہے. بنیادی طور پر ملک میں اندر تمام سیاسی جماعتوں کے ملیشیاز ہیں. یہ فضل الرحمان کا آپ نام نہ لیں, ہر پارٹی کے پاس ملیشیا. کس کے پاس ہے؟ میں کہتا ہوں کس کے پاس نہیں ہے. نہیں, ایک بات چلیں مسلم لیگ کے پاس بتا دیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, پارٹی کے بتا دیں. آپ کے علاوہ کسی کے پاس یونیفارم یونیفارم نہیں ہے, لیکن عام لوگ سب کے پاس ہے. لگتا ہے نا یونیفارم ہے سر. یونیفارم چلے یونیفارم نہیں ہے لیکن عام لوگ سب کے پاس ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب تشدد ہوتا ہے تو یہ سارا اسلحہ باہر. 25 تاریخ کو جو کالی وردیوں والے تھے وہ تھے پارٹی کے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کے پاس مسلح لوگ ہیں. کچھ یہ ضروری نہیں ہے. میں گزارش کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی اس قسم کے جو جواب دے رہے ہیں ورکرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں, ان کی وہ کوشش ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے منظم فورس بنائی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا. بنیادی طور پر آئین میں ہر چیز درج ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا. جب تک آپ آئین سے ہٹیں گے, دستور سے ہٹیں گے. سوال آپ سے یہ کیا تھا, جب یہ آزادی ہے کہ جلوس نکالا جا سکتا ہے, جی ہاں, تعمیر کیا جا سکتا ہے, لکھا ہے, پھر دوبارہ اس پر ہیئرنگ ہوتی رہتی ہے کہ جی نکال لیں نہ نکال لیں, ان کے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ خبر ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں. سپریم کورٹ کو تو باقاعدہ ایکشن لینا بھی. جب آئین میں درج ہے تو وائلیشن کس نے کی ہے؟ نو نیڈ ٹو لینتھی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جلوس نکالیں گے جو سرکمسٹانسز ہیں. ملک کے اندر اتنا اسلحہ ہے کہ وہ پرامن نہیں رہ سکتا جلوس. اس میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں یا شرارت کے ذریعے آ جاتے ہیں کہ وہ جلوس اگر مجھے اجازت دے تو میں ایک چیز کو سم اپ کروں اس چیز کو. دیکھیے سر, میں یہ جو سمجھتا ہوں جو بھی پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے نا, وہی اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسی وہ کرتی ہے. اچھی گورنمنٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور ہر مسئلے کا حل کیا جاتا ہے. یہ مجھے اللہ کی مہربانی سے ہمیں اپنے پرائم منسٹر پر پورا ٹرسٹ ہے کہ وہ دیکھیں اگر 11 پارٹیوں کو لے کے وہ اعتماد کے ساتھ چل سکتا ہے تو 12ویں پارٹی کو بھی وہ اعتماد میں لے سکتا ہے. لیکن ہم ذمہ داریاں ٹھونس دیتے ہیں دوسروں کو جن کی رسپانسبلٹی یہ نہیں بنتی. ابھی یہ رسپانسبلٹی میں جو سمجھتا ہوں یہ نہ سپریم کورٹ کی ہے نہ ہماری دوسری فوجی اداروں کی ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم ہینڈل کریں اور ایک جمہوری جو ہے تسلسل اس کو قائم رکھیں اور ثابت کریں کہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں. پارٹیوں سے میں اختلافات ہوتے ہیں, اپنے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ تہیا کریں کہ ہاں فریلی لوگ آئیں, پروٹیسٹ کریں, ان کو کوئی نہیں روکے گا, کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن ہاں یہ ریاست کی طاقت ہے کہ ہر سیاسی پارٹی اقتدار آتی ہے تو ریاست کی طاقت کا استعمال کرتی ہے مخالف سیاسی پارٹی کے اوپر, تو پھر اسے ظاہر مقافت عمل سے کبھی نہ کبھی تو گزرنا پڑے گا. پہلے اس کو ٹیسٹ کریں نا, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, میڈیا کی نہیں ہے. پہلے جس کی ذمہ داری جس کی حکومت ہے وہ ہینڈل کس طرح کرتا ہے اس کو کرنے دیں.
اگر وہ پرامن جلوس نکلتا ہے تو انشاءاللہ وہ پرامن طریقے سے ان کو جانے دیں گے. اگر وہ اسلحے لے کے چلتے ہیں تو گورنمنٹ کی ریٹ ہے کہ وہ ان کو نہیں نکلنے دے گی, کہ وہ کسی جگہ بھی دائرے میں جائیں. اس پورے سینیریو میں مزاحمت ہوئی, شیلنگ ہوئی, اور اتنا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شیلنگ ہوئی, اور وہ شیلنگ کی گئی جو دہشت گردوں کو استعمال ہوتے ہیں. لیکن کتنا کو اسلحہ برآمد ہوا سوائے یعنی نیازیوں کے اسلحے کے؟ بتائیے سر. اس میں بھی شاہ صاحب تھوڑا سا بعد میں یہ کہہ دیں کہ مجاز نازی کا اسلحہ ہے وہ تو سٹارٹ بھی پکڑا گیا نا جی, وہ تو چلے پکڑا گیا, لیکن لوگ تو اس کے بعد وہ چھوڑ نکل گئے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر خود ایک لیڈر جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میرے آدمیوں کے پاس اسلحہ تھا, تو اس میں تو شاہ صاحب باقی گنجائش بڑھتی ہی نہیں. اس نے کہا جی اور لوگوں میں بھی ہمیں ڈر تھا, تو یہ میں کہتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے کہ اس لیے اس چیز کو کنڈیم کریں. جو سسپینڈ کیا گیا نا یہ شاید بہتر ہوا. وہ یہ سر پاکستانی, وہ یہ نیشنلسٹ, ہمیں یہ نہیں ہے ہم ایک پارٹی کے ہیں تو وہ دوسری پارٹی کو خدا نہ خاصہ دوسرے مذہب سے ہے. وی آر آل پاکستانی سے, ہمارا ڈفرینس ہو سکتا ہے, ہماری ڈیفرنٹ اوپینین ہے, میں اس مسلم لیگ نون سے ہوں, دوسرے کی اور ہے, لیکن وہ شوڈ پاکستان چلتے ہیں. برگیڈ صاحب طرف جانا ہے جی. بتائیے کہ آپ نے وہ پرانا سلسلہ پھر شروع کر لیا ہے کہ پہلے 42 بلین روپیہ آپ نے بانٹا, اور بڑے بڑے اخبارات اشتہارات, یہ جی پل بن رہا ہے, پل کے نیچے پلر بن رہا ہے, پلر کے اوپر فوٹو لگ رہی ہے, روزانہ اشتہار دے دے کے آپ نے اس کو مینیج کی پبلک بنی ہے. اب پھر ابھی آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تو پسندیدہ ٹی وی چینل کو اور اخبارات جو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کہ ایسے اخبار کا پورا صفحہ دے رہے ہیں. یہ کہ یہ جو پبلک منی جس کو کہتے ہیں کہ قوم کا پیسہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ویسے میں جو سمجھتا ہوں, دیکھیں جی اس دور میں میڈیا جو ہے وہ بڑی اس نے اویئرنیس دی ہے, پبلک کو بہت زیادہ دی ہے, لیکن اس کے باوجود میری اپنی سجیشن یہ ہے جو ہماری گورنمنٹ کی یہ ہے تو پرسنل نہیں کسی کو دے گی کہ میرا کسی ذاتی چینل پروموٹ کر رہا ہے یا ہمیں ذاتی وہ پروموٹ کر رہا ہے. ہاں اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر صاحب اچھے پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ اچھے پروجیکٹ کو اویئرنیس دیتے ہیں, تو اس کے لیے نہیں, وہ ان کے ذاتی تو نہیں, وہ میڈیا کو. تو آج ترکی کا دورہ شروع ہوا ہے گرین صاحب, چارہ صبح چھپ گئے, وہ ادھر پورا سفر ٹی وی میں بھی تھا. بس وہی بات ہے کہ ہم کوئی موقع جانے نہیں دیتے ٹانگیں کھینچنے کا. جب میں اقتدار میں ہوں تو آپ یہ کام کریں گے, آپ کو اقتدار مل جائے میں کام کرنا شروع کر دوں گا. میں تو صاف کہتا ہوں کہ ہمیں آئین پر عمل کرنا ہے, اور آئین کی ٹیڑھی یا منحنی قسم کی سارے چینلز پر بات کر رہے ہیں, اس پر بھی تو اپنا ٹیک دینا کہ پسندیدہ چینل انٹرپریٹیشن غلط نہیں ہونی چاہیے. آئین کے فنڈامنٹل رائٹس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ شہریوں کو سڑکیں بلاک کرنے کا حق حاصل ہے. کدھر لکھا ہے آئین میں؟ ٹھیک ہے, کوئی بڑے سے بڑا انٹرپریٹر ہمیں بتا دے کدھر آئین کے اندر یہ درج ہے کہ آپ کنٹینر بنائیں گے. اس ملک کا نیشنل ہائی وے کوڈ میں نے پڑھا ہوا ہے, اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کیوں پڑھا تھا. کوئی گاڑی 8 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں ہو سکتی, یا 8.5 فٹ ہے, ایک لمٹ ہے. آپ 25 فٹ لمبا کنٹینر بنا لیتے ہیں, بلکہ 40 فٹ کے 2 کنٹینر جمع کر کے ایک ہیوج 10 مرلے کا مکان ہماری سڑکوں پر آ جاتا ہے. کس قانون کے تحت آتا ہے؟ اچھا اس پر مجھے بتائیں, آپ سے شروع کریں. آپ اپنے چینل سے پر جانا ہے کہ کسی بڑے وکیل سے پوچھیں گے کہ آپ نے 8 فٹ کی گاڑی کی ہے. یہاں تو لوگ آج کل تو 4-4, 5-5, 6-6 کروڑ کی گاڑیاں جو کتنے فٹ کی ہے, تو پاکستان میں کاش آئین پر عمل ہو. پھر اس کا نتیجہ خراب ہوگا نا جی. اب ہم لیتے ہیں تاریخ موجود ہے, اور موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. برگیڈ صاحب, بات آپ کر رہے تھے کہ پروٹیسٹ کا ایک باقاعدہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے, اس کی حدود کہاں تک ہیں, اجازت کہاں تک دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں بھی کسی بھی وجہ سے, جس وقت آپ نے دیکھا خاکوں کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے پورے پاکستان کو جیم کر دیا تھا اور اسلام آباد کو کٹ کر دیا تھا. تو پھر جو آپ کے سامنے ہے, ہزاروں سائیکلیں, موٹر سائیکلیں, کاریں جلا دی گئی. آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اجازت جو ہے آئین میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ کیا جائے, تو روکا کیسے جائے؟ دیکھیے یہ ایک رواج بن گیا اب پاکستان میں. 90 سے پہلے ایسے کوئی تاریخ پاکستان میں نہیں تھی کہ اسلام آباد میں اس طرح جلوس ہیں.
یہ بعد میں سے شروع ہوئے. 1986 میں بے نظیر کا کراچی سے آیا کمال. نہیں وہ لانگ مارچ نہیں تھا, وہ لانگ مارچ نہیں تھا, وہ that was not a long march. کیا تھا وہ استقبال تھا سر, وہ ایک استقبال تھا, نہیں تھا. it was a reception. بے نظیر وہاں سے چلی ہے. سر نہیں وہ نہیں لانگ مارچ نہیں تھا. لانگ مارچ کی اصلاح اس کے پہلی دفعہ جو اسمبلی میں آئی 1992 میں آئی. میں کہتا ہوں کہ کنٹینر کا لانا ان کی طرف سے بھی غلط تھا. آپ کی نیشنل ہائی وے کوڈ ہے نا, اس کی وائلیشن آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ آپ آئین کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی اپنی پارٹی کے لیے. آئین میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ 10 مرلے کا مکان کنٹینر پہ رکھ کے لیں, سڑکیں بلاک کر دیں. اگر ہم کرتے ہیں تو پھر سزا ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہم سزا بھی نہیں دے سکتے. ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس ڈگر پہ دنیا نے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہم کر رہے. نیشنل کیپٹل کو بلاک کر دینا کوئی نئی بات نہیں ہو رہی, بند کر دیں گے. پھر کیا ہوا شکاگو میں, کیا ہوا ریل روڈ کراسنگ پہ قبضہ تھا نا, کیسے چھڑایا فوج نے, بالکل کوئی رعایت نہیں دی, اور جن کو پکڑا ان کو چھوڑا نہیں. ایک وہاں چلتی ہے امریکہ میں ٹیکسس انڈیپینڈنس موومنٹ, اس کے جو پرنسپل کریکٹرز ہیں وہ پچھلے 20 سال سے جیل میں ہیں اور آج بھی جیل میں ہیں. کسی نے ان کو نہیں چھوڑا. آپ ملک توڑنے کی باتیں جو کرتے ہیں اور جلاؤ گھراؤ کی باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کے, ان کا بھی احتساب نہیں کر سکتے. یہ واحد ملک ہے صاحب. اگر جس وقت آرمی کو بلا لیا گیا اسلام آباد میں 25 تاریخ کو, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو جگہ الاٹ ہوئی تھی وہاں سے بھی پہلے یعنی جلوس جب پہنچا ہے تو فوراً عمران خان نے وہ جلوس ختم کر دی چیز. ظاہر پتہ چلا کہ فوج آ چکی ہے, تو فوج سول حکومت کی پابند ہے کہ اس کو آنا پڑتا ہے. آرٹیکل 245. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ چلے بھی جاتے, فوج کا تو ہر آدمی کو احترام بھی ہے اور ڈر بھی ہے, تو یہ جو لاہور میں اس طرح کے واقعات ہوئے, خاص طور پر کے پی کے میں اس سے بھی پہلے جو وزیر پرویز خٹک تھے ان کے ساتھ جو ہوا, اس طرح صوبوں میں نفرت تو پھیلتی ہے. تو خود ہم اس کو انارکی کہتے ہیں نا, انتشار کہتے ہیں, لا قانونی. اب اگر وفاقی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہ کابینہ نے فیصلہ جو کیا اس کے تحت اس وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, تو پھر بتائیے کہ پھر صوبوں کو ناراضگی بڑھے گی, کیا ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی کارروائی ہو اس کے ساتھ قانونی رویہ ہونا چاہیے. ہمارے کام کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. قانونی رویہ جو ہے وہ اپنائیں دونوں سائڈ, اور قانون کے تحت اپنی جمہوریت چلائیں. یہ تو بالکل قانون میں نہیں ہے کہ آپ سڑکیں سینئر قیادت انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی میں واپس جایا جائے. جی ہاں, اسمبلی میں آئے, اسمبلی کے گورنمنٹ بن جائے, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسمبلی سے جب آپ ریزائن کرتے ہیں تو آپ اپنے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. یہ غیر سیاسی رویہ. آپ جب تک پرائم منسٹر تھے آپ نے ادھر مچائے رکھا. اچھا جیسے ہی آپ ان کی یہ جو ہے نا پوائنٹ, یہ بہت زبردست ہے کہ آپ جو لوگ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں آپ ان کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. میں گزارش کروں, دیکھیں اقبال صاحب, آپ کو جن لوگوں نے دیا ہے, مطلب میں جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کو جواب دے دوں. میرا فرض ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی میں نے, آپ نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا, اس مینڈیٹ کے تحت جو میں تھا کہ میں عمران خان کو جو مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان نے 9 اپریل کو جس وقت ان کے خلاف اعتماد آئی اس مینڈیٹ کی توہین. اب ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نیب قوانین میں جو ترمیم سے اس کو ختم کیا گیا. آپ جب اسمبلی سے چلے گئے, اچھا کل ہی پرویز رائی نے مشورہ دیا کہ جناب آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں. دیکھیے آپ کرنے کیا لگے میں, آپ ملک کے وزیر اعظم رہے 4 سال تک, آپ نے کبھی اپنی کارکردگی نہیں بتائی کہ آپ کی کارکردگی کیا تھی. آپ 35 سال کہتے ہیں جی ان کا حساب دیں, آپ اپنے 4.25 سال کا بھی تو حساب دیں نا. آپ جب تک اپنا چیریٹی بیگز ایٹ ہوم, جب تک آپ اپنا حساب نہیں دیں گے, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہے کہ جی نواز شریف حساب دے, زرداری حساب دے, فلاں حساب دے, ٹمکا حساب دے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا آپ نے اس مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ اس مینڈیٹ کو آپ نے اس کی توہین کی. آپ عوام سے معافی مانگے کہ جناب میں عوام کی توقعات میں پورا نہیں ہوتا. بہت اچھی بٹ صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کی, آپ اس کو اچھی بات سنائیں. یہ تو ہے کہ جو جہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ کانسٹیچوئنسی وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا. آپ کو کس نے اختیارات دی ہے کہ آپ 5 سال سے پہلے گھر آگے بیٹھ گئے روٹ کے, تو وہاں قانون سازی تو ہمارے رائٹ کے خلاف ہو رہی ہے. بے شک نیب آرڈیننس ہے منیب کہہ رہے ہیں, لیکن دوسرے لوگ جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان کو آپ سندھ ہاؤس میں قابو کر لیتے ہیں, لاہور میں ان کے ووٹ لے لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا جا کے اپنے علاقے سے کہ ہم کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں, ہم نے پیسے پکڑ لیے یا ہم نے ادھر منحرف ہو گئے, وہ ان کو بھی پوچھنا چاہیے تھا. شاہ صاحب دیکھو بالکل یہی تو ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پارٹی سے وائلیشن نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی سے اگر کوئی ناراضگی ہے تو آپ بالکل اپنی پارلیمانی میٹنگ میں کھل کے اپنا اظہار کریں. اب اسی طرح جو پبلک ہوتی ہے انہوں نے جو اپنا ریپرزینٹیٹو یا اپنا جو نمائندہ اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے, تو وہ
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस नुमाइंदे की कि वो अपने हल्के की उस इलाके की वो नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो बगैर उनसे पूछे हुए, बगैर उनसे कंसल्ट किए जनाब मैं ये कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मैं हुकूमत छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं ये कहूँगा कि देखिए जब आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, आप अपनी जंग अवाम की खातिर जो हमारी जंग है वो असेंबली के अंदर लड़ें। पार्लियामेंट के अंदर 131 इसके पास है। मैंने सवाल ये जी किया सर। था कि मुनहरफ अराकीन ने किसी मैनिफेस्टो पर किसी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, अच्छा वो तो नहीं पूछते अपने इलाके से कि जनाब मैं भी यहाँ को कन्वेंशन कर लूँ या रेफरेंडम बड़ा सा करवा लूँ कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि ये तो हुकूमत ठीक नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ जी कि देखो वो भी गलत बात है, मैं नहीं ये कहता, मैंने उसको कभी नहीं सपोर्ट किया और उसका रिजल्ट पर देखा जो हुआ भी है वो भी आपने देखा। पार्टी से डिफरेंट आपको ओपिनियन हो सकती है लेकिन विद इन पार्टी मीटिंग्स में, बाहर नहीं, आप ये नहीं करें। दूसरा ये है कि ये भी अवाम की तौहीन होती है कि आप अवाम के नुमाइंदे और अवाम को छोड़ के जा रहे हो। तीसरी मनीब साहब सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूँगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा नुमाइंदा है वो असेंबली के अंदर जंग लड़े हमारी, वो बाहर तो 22 करोड़ अवाम खुद अपनी जंग लड़ रही है, भूख तंग की अपनी लड़ाई लड़ रही है। बाकी जो लेजिस्लेशन करनी है, जो हकूक की जंग लड़नी है, जो आपने अभी आप बातें करेंगे जी फलानी उसमें ऑर्डिनेंस में चेंजेस हो गया, तो क्यों हुआ? हर चीज में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप असेंबली में मौजूद रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप उनको डिफेंड करेंगे, अपने जो बेहतर समझेंगे कि ये हमारे मुल्क के मफाद बन रहा है, ये आइन इसके हम इसको नहीं तरमीम करने देंगे। जब आप गलती दर गलती करेंगे कि अच्छा जी मैं बच्चों के जरा मैं नाराज हो गया मैं घर से बाहर जा रहा हूँ जी, भाई जब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो नुकसान होगा। मेरी यही सजेशन है, आप भी मैं ये कहता हूँ सर, देखिए हम चैनल्स पे आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम आपके चैनल के जरिए को अच्छा मैसेज भी दे के जाएं और लेके भी जाएं। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब में ये क्वालिटी है, वो सबको लेके चल सकते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, बनेगी इंशाल्लाह। आई थिंक सो कि वो उनको अपने साथ शामिल करवाएंगे, थोड़ा रहता अपोजिशन को साथ मिलाएंगे। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब में बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। मुझे तो लगता है कि मियां शहबाज शरीफ यरगमाल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी पार्टियों में फैसला अकेले कोई बंदा कर नहीं सकता। अब आप देखें कि जो किसी और को बना लेते हैं अपोजिशन लीडर, यानी राजा रियाज वो पीटीआई का बाकायदा तौर पर अभी भी वो कहता है मैं तो मेंबर हूँ, अहमद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने सवाल किया कि आप हैं कौन, कल उसने खुद कहा मैंने ये तो इसलिए हुआ कि नहीं उसमें और भी था, और भी जो लोग हैं और वो अक्सरियत में है, अक्सरियत जिसके पास वही बन सकता है ना जी। ये जो कुछ हो रहा है वो तो पीटीआई का कैसे बन सकता है, इधर समझा दें। पीटीआई का मुनर्रफ रुकन जो है राजा रियाज वो अपोजिशन लीडर का बनता है और मेन कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के ऊपर वो उसकी टेक दिया जाता है, तो ये कैसे बर्दाश्त? हमारी जमहूरियत तो ऐसा ऊँट है जिसकी कोई भी कल सीधी नहीं और वाकई ऐसा ऊँट बन चुकी है। राजा रियाज साहब का अचानक अपोजिशन लीडर बन जाना एक अजीबोगरीब बात है, लेकिन अगर बंदा मंतक से सोचे तो फिर जो पार्टी जिसके 35 के करीब लोगों ने इस्तीफा दिए और असेंबली से खुद ब खुद बाहर हो गए और वो कहते हैं हम अंदर जाके नहीं बैठेंगे, तो फिर राजा रियाज शुक्र करे राजा रियाज बन गया है, कोई वहाँ पड़ा हुआ कलमदान नहीं अपोजिशन का हेड बन गया, वहाँ पे कोई असेंबली के गार्ड्स में से कोई नहीं बन गया, तो अपोजिशन लीडर बना है। चलती है कल को जो नया वजीर इंटरिम आएगा इलेक्शन के लिए वो भी राजा रियाज के कहने पर जाएगा, कानून तो जब इलेक्शन होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी वो रिकमेंड करेगी। नहीं तो ये जो बुनियादी डंड पड़ चुका है कि वो पीटीआई का रुकन अब भी है, तो अपोजिशन लीडर की जो राय है वो मैंडेटरी है। तो अल्लाह करे इनको हिदायत मिल जाए और ये जमहूरियत के साथ चलें। ये मेरे ख्याल में ये जमहूरियत नहीं है कि आप ब्रिज को ब्लॉक करें, सड़कों को ब्लॉक करें। हम देख चुके हैं दुनिया ने कोई नई बार पाकिस्तान में नहीं देखा। शायद साहब का जो क्वेश्चन है ना वो ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने शिकागो की एग्जांपल दी, उसके बाद बीजिंग 1987, उसके बाद वाको 97, उसके बाद 2013 इराक, इससे पहले 2012 में इंग्लैंड क्या तर्ज अमल वाकई जमहूरियत था और उसको जो स्टूडेंट राइट्स के ऊपर उन्होंने फैसले किए, 2700 को पकड़ा वीडियो एविडेंस के साथ, 27 को एक महीने के अंदर अंदर जजों ने सजा दे दी और किसी एक की सजा अब तक माफ नहीं हुई। वो तो अमेरिका के सदस्य ट्रंप ने जो हमला किया था अभी तक खत्म कर दी है ना
وہ اس پورے کے وضاحت ہم قلعہ کرتے جل ہیں گیا، اس کے اندر تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نا وہ سارے دوسری طرف تو لیڈر اگر آپ قانون کی عملداری قائم نہیں کریں گے، آپ کے ہاں انتشار بڑھے گا اور کسی دن ایک خونی واقعہ ہو جائے گا، جیسا تحریر اسکوائر میں 2013 میں ہوا، 900 بندے مار دیے، اس کے بعد ان کے ٹھکانوں پہ ریڈ کی، 2600 وہاں مار دیے، پوری دنیا چیخ چل جاتی رہی۔ اب کتنے سال ہو گئے ہیں، 2013 کو اور آج 9 سال ہو گئے ہیں، کوئی ہلا نہیں مصر کے اندر۔ جنہوں نے مارے تھے نا وہ بھی اپنے قانون کو جواب دیتے تھے، وہ بھی اس طرح حکومتیں تو نہیں چلا رہے تھے نا، کمپرومائز نہیں کرتی۔ انگلینڈ نے 66 سے 96 سال کمپریہنسو وار کیا ہے آئرلینڈ کے اندر، اس کو آئرش انسرجنٹ وار کہتے ہیں، اور اس کے اندر 6000 کے قریب برطانیہ کے فوجی مارے گئے اور 32,000 کے قریب آئرش لوگ جو ہیں وہ مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ تو پاکستان کو کیوں اس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں آپ؟ پاکستان ان سے بالکل مختلف ہے، پاکستان میں 100 پارٹی سسٹم ہے، وہاں سپریم کورٹ ایک مہربانی اور کر لے، ایک مہربانی اور کر لے اور اس پہ انٹرپریٹیشن دے دے کہ کیا اس طرح سڑکوں کو بلاک کرنا، شہروں کو بند کرنا، میٹرو کو توڑنا، آگے لگانی، میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں قوم کو اور آپ کے ذریعے۔ دیکھیں سر، بریگیڈیئر صاحب نے یہی بات کی کہ ہماری اکانومی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو میں ایک نیشنل کاز کے اوپر ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے بربادی کر لی ہے اس ملک کی، مزید اس کو نہ کریں، اس ملک کو سنبھال لیں۔ یہ ملک میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، یہ سب پارٹیز کا ملک ہے، اس لیے لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ جس بندے کے اوپر ایک ذمہ داری پڑی ہے، جو صبح شام کبھی اس ملک میں کبھی دوسرے ملک میں ترکی میں چلا گیا شہباز شریف، اس کو ایک موقع دے دیں تاکہ اس ملک کی اکانومی سنبھل جائے۔ اگر ہم اکانومی کو سنبھال گئے تو ہم جمہوریت بھی چلا لیں گے، اگر ہماری اکانومی کلیپس کر گئی، خدا نہ خواستہ ہم فیل ہو گئے، تو نہ ہم کسی دنیا کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، نہ ہم اپنے ملک کے لیے رہیں گے۔ یہ میں میسج ضرور اپوزیشن کو ضرور دوں گا، دے شوڈ کم انٹو دی اسمبلیز، وہ آئیں، اپنے مطالبات جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹیز روم میں بیٹھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری وہ اس چیز کو ختم کریں۔ یہ تشدد، یہ احتجاج، یہ پر امن احتجاج یا تشدد والے احتجاج، اس وقت قوم کو کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں، اس وقت سب کی ایک ہی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح سنبھل سکتی ہے، اس کے لیے وی شوڈ سپورٹ ایچ ادر۔ اگر ان کے اچھے خیالات کے باوجود حکومت مسائل حل نہ کر سکی اور مہنگائی سطح تک چلی گئی، انصاف نہ مل سکا، اور ان حکمرانوں نے صرف اپنے کیسز دیکھیے میں لیڈر لیس طریقے میں گزارش، دیکھیے سیاستدانوں کو بالغ جو رائے دہی اور جس کو کہتے ہیں سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو اپنے اختلافات کو نپٹانے چاہیے۔ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، سپریم کورٹ کا کام لوگوں کو انصاف دینا ہے، انصاف گراس روٹ لیول تک پہنچانا ہے، اس کو سیاسی جماعتوں کے جھگڑوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بال سیاستدانوں کے کورٹ میں ہے، سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں ہے، حکومت اور اپوزیشن کے کورٹ میں، وہ اپنے ڈسپیوٹس خود اسمبلی کے فلور پہ طے کریں، وہ اپنے ڈسپیوٹس جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے طے کریں۔ ہمیں کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ملک کو نقصان پہنچا تو ذمہ داری سیاستدانوں پر عائد ہوگی، کسی حکومت کو ہمیں بلیم نہیں دینا چاہیے۔ آپ سادہ بندے ہیں، میری بات سنیں کہ آپ کہتے ہیں عدالتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے بتائیے منحرف اراکین جو پنجاب میں 25 ڈی سیٹ ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک تو ان کی جگہ پر جو اسپیشل سیٹیں تھیں وہ الیکشن کمشنر پاکستان نہیں کر رہا، عدالت میں جانا پڑا ہے۔ جب ادارے بھی کام کریں یا آنسر بولیں ان کو کچھ سزا ملے۔ دیکھیے میں آپ کو دیکھیے اقبال صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے یہاں یہ کلچر کیوں ہے، یہ کلچر کیوں ہے ہمارے ہاں، یہ قصور سیاست صاحب؟ مجھے بتائیے لاسٹ کمنٹ، مجھے بتائیے کہ الیکشن کمشنر پاکستان جس قسم کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی بنا ہوا ہے، پھر جب آپ کے سامنے 63A کے بعد کیس گیا تھا، آپ فوری طور پر ڈی سیٹ کرتے اور ڈی سیٹ کر کے نوٹیفکیشن کرتے، پہلے ڈی سیٹ کیا لمبا کر کے، پھر ڈی سیٹ کے بعد نوٹیفکیشن نہیں کیا جب تک یہاں تماشا پنجاب میں لگ نہیں گیا۔ اب ان کی جگہ پر جو اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن نہیں کرا، پھر لوگ عدالتوں میں گئے۔ منیر صاحب کہتے عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں اور کرے کیا؟ واقعی اس کا بھی جواب میں دے سکتا ہوں، بگٹی صاحب پوچھیں اگر دے سکتے ہیں۔ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی یہی تشویش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کلیئر کٹ فیصلہ کرے، اور باقی جو تشریحیں جن کی اب آ رہی ہیں ٹائم ہو گیا۔ اس کا یہی میں بتاتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ جو ڈیزرو سیٹوں پہ وہ ڈیفائی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پہ کر دیں۔ سر اس کا بھی یہ ہوتا ہے جتنی تعداد بنی تھی نا وہ اس تعداد سے بنی تھی ان کی سیٹیں، تو جو پہلے اب جو آپ کے وہ بندے کم ہیں، جب تک آپ کے وہ الیکشن دوبارہ نہیں آئیں گے وہ تعداد پوری نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی تعداد پوری ہوگی، جو یہ سوچ رہے ہیں
नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा सुना, जिस तरह से हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, मसले जब तक नीयत साफ़ ना हो तकरीबन से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, जब तक वो असम्बली पूरी ना हो, उनकी मखसूस सीटें उससे तादाद से ना हों, ये एक अलग एक्सप्लेनेशन है। बात तो सीधी सी है कि जो किसी पार्टी का हिस्सा बनता है उसको नोटिफिकेशन क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक असाब पर सवार है इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर, वो क्लियर फैसले पता नहीं कब करेंगे। मैं समझता हूँ हर अदारे को जवाबदेह होना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और बड़ा डॉक्टर रह जाता है, फिर होते रहते हैं भी क्या हो रहा है। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।